بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ شان نزول: یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین اور یہودی اللہ کی تخلیقی قوت اور کائنات کی تخلیق کے عمل پر سوالات اٹھاتے تھے۔ مشرکین کا اعتراض: مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ بغیر کسی وسیلے کے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ انہیں یہ تصور ناقابل یقین لگتا تھا کہ کوئی چیز بغیر مادے کے یا بغیر کسی نمونے کے بن سکتی ہے۔ یہودیوں کا اعتراض: یہودی عقیدہ تھا کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں اور وہ آرام یا وسیلے کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی تخلیقی طاقت کی وضاحت فرمائی کہ وہ بغیر کسی وسیلے، وقت یا مشقت کے آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ الفاظ کی تشریح: بدیع للسماوات والارض۔ بدیع کا مطلب ہے ایسا خالق جو کسی چیز کو پہلی بار بغیر کسی نمونے یا مثال کے پیدا کرے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اس طرح پیدا کیا کہ ان کا کوئی پہلے سے موجود ماڈل نہیں تھا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے نہ کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی وسیلے کی۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ محض کن کہتا ہے یعنی ہو جا، اور وہ چیز فوراً وجود میں ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ تفسیر کے اہم نکات: اللہ کی تخلیقی قوت۔ یہ آیت اللہ کی لامحدود تخلیقی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کائنات کا موجد ہے اور کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسے مادی وسائل، وقت یا کسی خاص عمل کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی طاقت کا مظہر۔ اللہ کے لیے تخلیق کا عمل اتنا آسان ہے جتنا ایک لفظ کن کہنا۔ اس کی طاقت اور ارادہ کسی بھی چیز کو فوراً وجود میں لا سکتا ہے۔ کن فیکون کی حقیقت۔ کن فیکون کا مطلب ہے اللہ کا ارادہ۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حکم سے وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، کائنات ہو یا کوئی اور مخلوق۔ انسانی اعتراضات کا جواب۔ یہ آیت ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب ہے جو اللہ کی تخلیقی طاقت کو انسانی ذہن کے محدود پیمانے سے سمجھنا چاہتے تھے۔ اللہ کی تخلیق انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ یہودی عقائد کی تردید۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ آرام یا تھکن کا محتاج نہیں۔ سائنس کے لیے رہنمائی۔ جدید سائنسی تحقیق کے ذریعے ہم کائنات کے پیچیدہ نظام کو دیکھ کر اللہ کی تخلیقی حکمت اور بدیع ہونے کا مطلب بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ عملی سبق: اللہ کی قدرت پر بھروسہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی ہو، اللہ کے حکم سے وہ فوراً حل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ ہمیں آسمان، زمین اور کائنات کے تمام نظام کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مایوسی سے بچاؤ۔ مشکلات کے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے لیے کسی مسئلے کا حل نکالنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کن کہنا۔ خلاصہ: یہ آیت اللہ کی لامحدود تخلیقی قوت اور اس کی کامل طاقت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کی تخلیق کسی انسانی عمل جیسی نہیں۔ وہ کسی نمونے، وقت یا وسیلے کا محتاج نہیں۔ یہ آیت انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی قدرت کی وسعت کو سمجھنے کا درس دیتی ہے۔ حکمت: اللہ کی بے مثال تخلیق۔ یہ آیت اس حکمت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ ہر چیز کا موجد ہے اور وہ بغیر کسی نمونے، مادے یا وسیلے کے تخلیق کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے آسانی۔ آیت میں کن فیکون کی حقیقت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے لیے کسی بھی مشکل کو حل کرنا ممکن ہے۔ انسانوں کو اپنی زندگی کے مسائل کے لیے
اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان کی تقویت۔ یہ آیت اس حکمت کو ظاہر کرتی ہے کہ ایمان کا تعلق اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے سے ہے، جو انسان کو زندگی کی مشکلات میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ عبادت کی اصل روح۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں، بلکہ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، اور ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قدرت۔ آسمانوں اور زمین کا موجد۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مادی وسیلے یا پہلے سے موجود نمونے کے پیدا کیا۔ یہ اس کی لامحدود قدرت کا مظہر ہے۔ فوری تخلیق کی صلاحیت۔ اللہ کا حکم کسی بھی چیز کو فوراً وجود میں لے آتا ہے۔ یہ اس کی بے پناہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کائنات کا نظام۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے۔ انسان کی کمزوری اور اللہ کی قدرت۔ انسان اپنی محدود صلاحیتوں کے باوجود اللہ کی قدرت کا محتاج ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی اور شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ اللہ کی تخلیقی صفت۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وہ ایسی تخلیق کرتا ہے جو نہ پہلے کبھی دیکھی گئی ہو، نہ کسی نمونے پر مبنی ہو۔ کن فیکون کا تصور؟ اللہ کے حکم کن سے ہر چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اس میں وقت، وسائل یا کسی دوسرے عنصر کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی لامحدود طاقت۔ اللہ کی قدرت انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے وہ انسانی عقل سے ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ انسان کے لیے امید۔ یہ آیت انسان کو امید دلاتی ہے کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے اور ہر معاملے کا حل نکال سکتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا بیان۔ اللہ کی تخلیق کائنات کی ہر شے میں جھلکتی ہے، اور یہ آیت ہمیں اس کی عظمت کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ کا محتاج نہ ہونا۔ اللہ کسی وسیلے، مدد، وقت کا محتاج نہیں۔ اس کا ہر عمل اس کے ارادے سے فوراً مکمل ہو جاتا ہے۔ ایمان کی پختگی۔ یہ آیت ایمان والوں کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں اور امیدوں کے لیے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ، یہ آیت اللہ کی حکمت، قدرت اور اس کی بے پناہ عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایمان والوں کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کہ تخلیق کسی مثال یا وسیلے کی محتاج نہیں، اور اس کے حکم سے ہر کام ممکن ہے۔ یہ آیت ہمیں اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنے، شکر گزار ہونے اور اس کی تخلیقی طاقت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ انسان کی تخلیق ایک قطرے، نطفے سے ایک مکمل انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ماں کے رحم میں بغیر کسی مشینری یا انسانی مداخلت کے اللہ انسان کو ایک خاص ترتیب سے پیدا کرتا ہے۔ پیغام۔ یہ مثال ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کے لیے کسی مادی وسیلے یا انسانی عمل کی ضرورت نہیں، وہ کن کہتا ہے اور وجود میں آ جاتا ہے۔ چاند کا نظام۔ اللہ نے سورج، چاند اور زمین کا ایک ایسا نظام بنایا ہے جو اربوں سال سے جاری ہے۔ کسی انسانی مدد کے بغیر یہ سب اللہ کی قدرت کے تحت کام کر رہا ہے۔ پیغام۔ اللہ کی تخلیقی طاقت اتنی وسیع ہے کہ وہ بغیر کسی معاون کے پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ مثال 3۔ ایک بنجر زمین پر سبزہ اگنا بارش کے بعد خشک اور بنجر زمین پر سبزہ اگ آتا ہے۔ وہ زمین جو مردہ معلوم ہوتی تھی، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ پیغام۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور کسی بھی کام کو بغیر کسی تاخیر یا وسیلے کے ممکن بنا سکتا ہے۔ خلاصہ، یہ 3 مثالیں آیت کے پیغام کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کی تخلیقی طاقت کسی وسیلے، وقت یا محنت کی محتاج نہیں، وہ محض کن کہتا ہے اور ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت، حکمت اور اس پر توکل کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اللہ کی قدرت پر ایمان۔ آج کے دور میں جب انسان سائنسی ترقی پر نازاں ہے، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور سائنس بھی اللہ کی ہے، حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ مایوسی کے وقت امید، مشکلات اور مسائل کے وقت
یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر وہ آسمانوں اور زمین کو کن کہہ کر پیدا کر سکتا ہے تو ہماری مشکلات کو بھی حل کر سکتا ہے۔ تخلیق کا فلسفہ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کا حکم فوری اور قطعی ہوتا ہے، جو زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پر بھروسہ ہے کرنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ عبادت کا اثر۔ یہ آیت ہمیں عبادات میں اخلاص اور اللہ کی قدرت کو یاد رکھنے کی تاکید کرتی ہے تاکہ ہم اپنے ہر عمل میں اللہ کی عظمت کو محسوس کریں۔ اللہ کی لامحدود قدرت۔ اللہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے نہ وقت کا محتاج ہے نہ وسائل کا۔ یہ ہمیں اس کی عظمت اور حکمت پر یقین دلانے کا درس دیتی ہے۔ ایمان کی مضبوطی۔ یہ آیت ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے اور ہر کام اس کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کی عظمت کا اعتراف۔ ہمیں اللہ کی تخلیقی ہے صلاحیتوں پر غور کرنا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہی کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ شکر گزاری۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے کیونکہ ہر چیز اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ مایوسی سے بچاؤ۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہم اجعلنا من الذین یؤمنون بقدرتک العظیمۃ وحکمک الحکیم۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری عظیم قدرت اور حکمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمین۔ یا رب اجعل کل عسیر فی حیاتی سہلا بقدرتک کن فیکون۔ اے رب، میری زندگی کے ہر مشکل کو اپنی قدرت سے آسان کر دے۔ آمین۔ اللہم لک الشکر علی کل نعمت انت خالقها بکلمتک۔ اے اللہ، ہر نعمت پر تیرا شکر ہے جو تو نے اپنے حکم سے پیدا کی۔ آمین۔